اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا. اس کائنات میں بسنے والی مخلوق، خاص طور پر انسان، ہم اور آپ سب کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا اور انسانوں کی کیٹیگری بنا دی، درجہ بندی کر دی. مثلاً آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پیدا کیا اور پھر فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا. آدم علیہ السلام ہی سے ان کی بیوی حوا، جو ہم سب کی ماں ہیں، ان کو پیدا کیا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے دونوں میاں بیوی آدم اور حوا دونوں کو زمین پر اتار دیا اور پھر ان دونوں کے ملاپ سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیلتی چلی گئی اور یہ نسل بڑھتی چلی گئی. اللہ تبارک و تعالی نے اس آدم کی نسل میں بہت سے لوگ ایسے جن کو اللہ نے نبی بنایا، بہت سے ایسے جن کو نبی کا ساتھ دینے کے لیے منتخب کیا، بہت سے ایسے جن کو اللہ نے دنیا کی حکمرانی عطا فرمائی، بہت سے ایسے جن کو اور دوسرے کمالات اور مختلف فضائل دے کر ان کے مقام اور مرتبے کو بلند کیا. قرآن کہتا ہے هو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں اس دنیا میں، اس زمین پر نائب بنایا تاکہ تم اللہ کے دین کو پوری دنیا میں اس کے نظام کو نافذ اور قائم کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نائب بنایا اور تمہارے درمیان آپس میں ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی، اس کے درجات کو بلند کر دیا. خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت محمدیہ یعنی ہم اور آپ کہ جو مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے افضل اور مقرب اور سب سے نیک اور کامل اور مکمل انسان. اسی طرح سے آپ علیہ السلام کی جو امت ہے یہ بھی تمام امتوں کے مقابلے، تمام انسانوں کے مقابلے، انبیاء کے علاوہ تمام انسانوں کے مقابلے سب سے اعلیٰ اور افضل امت ہے. ایسی امت ہے جس کو قرآن کہتا ہے هو اجتباکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا انتخاب فرمایا ہے. هو سماکم المسلمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اسی اللہ نے تمہارا انتخاب فرمایا کہ تم آخری نبی کی آخری امت بنو گے اور اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا کہ تم مسلمان کہلاؤ گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے امت مسلمہ کہلاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمام آدم کی اولاد کا، اولاد آدم تمام کا میں سردار ہوں گا اور میری امت تمام امتوں سے افضل امت ہوگی. میری امت کی تعداد تمام امتوں سے زیادہ ہوگی. میری امت کے لوگ پچھلے نبیوں کے گواہ بنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب پچھلے تمام نبیوں کی امتیں اور ان کی قومیں اپنے نبیوں کو جھٹلا دیں گے کہ نہیں، ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا، ہمیں تو کسی نے، اے اللہ آپ کا دین اور آپ کا پیغام ہمیں تو کسی نے نہیں سنایا، ہمیں تو کبھی جہنم کے عذاب سے نہیں ڈرایا گیا، ہمیں تو کبھی جہنم کی طرف، جنت کی طرف کبھی نہیں بلایا گیا، ہمارے پاس کوئی نہیں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان نبیوں سے پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے اپنی قوم کو جہنم کے عذاب سے آگاہ کیا یا نہیں کیا؟ تم نے میرا پیغام اپنی قوم کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ تمام نبی کہیں گے اے اللہ آپ جانتے ہیں ہم نے آپ کا پیغام من نوعن، جیسا آپ نے دیا اور جیسے آپ نے کہا ہم نے لوگوں تک پہنچایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے نبیو تمہاری اس بات پر گواہ کون ہے؟
کیسے تمہاری بات مان لی جائے کہ تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا؟ وہ نبی کہیں گے، وہ نبی کہیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا سے گزر چکے۔ وہ تمام انبیاء کہیں گے اے اللہ ہماری گواہ محمد الرسول اللہ کی امت ہے، امت محمدیہ ہماری گواہ ہے، آپ ان سے پوچھ لیجئے۔ امت محمدیہ یعنی ہم اور آپ ان نبیوں کی سچائی اور ان کی صداقت کی ہم اور آپ گواہی دیں گے۔ یہ قرآن نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں قیامت میں یہ امت گواہی دے گی اور یہ امت کہے گی کہ اے اللہ یہ نبی جن کو آپ نے نبوت کا درجہ دیا یہ سارے نبی اپنی بات میں سچے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کا دین اپنی اپنی قوم اور امتوں تک پہنچایا، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ لوگ کہیں گے کہ اے اللہ یہ امت تو سب سے بعد میں آئی، اس کو کیا معلوم، یہ تو تھے بھی نہیں اس زمانے میں۔ امت محمدیہ کہے گی کہ ہمیں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، نبی خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں نے اپنی امت کو بتایا، لہذا میری یہ گواہی اور میرا یہ کہنا کہ تمام نبیوں نے اللہ کا دین اپنی قوم تک پہنچایا، میں نے یہ بات اے اللہ اپنی امت یعنی امت محمدیہ کو یہ بات بتائی، اس بنیاد پر میری یہ امت پچھلے تمام نبیوں کے اوپر گواہ بن کر پیش کی جا رہی ہے، یہ اپنی گواہی میں سچی ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے امت محمدیہ کا، ہمارا اور آپ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میری امت کا پیغام میرا دین چاہے کسی کو اچھا لگے چاہے کسی کو برا لگے دنیا کے کونے کونے تک پہنچ کر رہے گا۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا کہ میں نے مشرق بھی دیکھا اور میں نے مغرب بھی دیکھا، میں نے پوری دنیا جہان کا مشاہدہ کیا اور جہاں تک میری نظر پڑی میری امت کی حکمرانی وہاں تک ہوگی۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ اس دنیا میں بسنے والا چاہے یہودی ہو یا عیسائی ہو یا کسی مذہب دھرم کا ماننے والا ہو، اگر اس کے کان میں میرا یہ پیغام پہنچے اور میرے دین کی دعوت اس تک پہنچے اور اگر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے اور یوں ہی مر جائے تو وہ جہنمی ہے۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں بسنے والا ہر فرد چاہے وہ کچے مکان میں رہتا ہو چاہے وہ پکے مکان میں رہتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر تک میرے دین کو پہنچا کر رہے گا۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لائے ہوئے دین اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں، ان کی امت محمدیہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے کبھی اپنے مقام و مرتبے کو پہچانا نہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں سنتے ہیں سماج میں کہ ہاتھی چونکہ بہت بڑا ایک جانور ہے اور ہاتھی کی گردن پیچھے مڑتی نہیں ہے ایسے، جس کی وجہ سے وہ اپنے بڑے جسم کو دیکھ نہیں سکتا، اس لیے اسے اپنی طاقت کا اندازہ نہیں۔ ویسے ہی امت محمدیہ ہم اور آپ، ہم کبھی اپنے دین کی طرف مڑ کے نہیں دیکھتے، ہم کبھی اپنے قرآن کی طرف، اپنے رسول کی شریعت، ان کے لائے ہوئے دین، صحابہ کرام کی زندگی، ہم کبھی ادھر پلٹ کے نہیں دیکھتے۔ اگر ہم ادھر پلٹ کر دیکھنے لگیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں اور عمل کرنے لگیں تب ہماری طاقت کا لوہا دنیا مانے گی۔ اور اگر ہم اپنی ہی طاقت کا خود ہی اندازہ نہ لگا پائیں اور خود ہی اپنے مقام و مرتبے کو نہ سمجھ پائیں اور دوسروں کی دیکھا دیکھی، دوسروں کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا شروع کر دیں اور اپنی حیثیت اور اپنے مقام و مرتبے کو نہ پہچان کر بس دوسروں نے جو پٹی پڑھا دی، غیروں نے بس انہی کی لائے ہوئے مشن اور ان کی تہذیب اور ان کے چال چلن، ان کے طور طریق کو اپنا کر اس دنیا میں زندگی گزارنے لگیں تو پھر یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ یہ بلند کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام سے گرا کر اسفل سافلین، قرآن نے کہا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ انسان کو ہم نے بہت، اس کو تھوڑا آواز اس کی کم کر دو،
کہ ہم نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہت ہی بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو بڑی عزت بخشی ہے، خشکی تری ہر جگہ اس کو ہم نے قوت بخشی ہے. اور اگر یہ انسان جب اللہ تبارک و تعالی اور اس کے دین کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دے، قرآن کے یہ بھی الفاظ ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ پھر وہ اللہ جس نے انسان کو بلندی عطا کی، اگر انسان اپنے اس بلند مرتبے کا خیال نہ کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اسفل السافلین، بہت ہی ذلت والی زندگی، بہت ہی پستی والی زندگی اور بہت ہی حقیر و کمتر والی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ ان انسانوں کو جلانے پر مجبور کر دے. یہ بھی حقیقت ہے. اسی لیے جو اصل پیغام ہے اس امت کی طرف سے تمام دنیا جہان کے لوگوں کے لیے خاص طور پر قرآن نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، بہترین قوم ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے. یہ عجیب جملہ ہے قرآن کا کہ لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ لوگوں کا تم سے فائدہ ہو، نقصان نہ ہو. ہر انسان یہ اس بات کو غور کر لے تنہائی میں بیٹھ کر کہ مجھ سے کتنا فائدہ دوسروں کا ہوتا ہے اور کتنا نقصان ہوتا ہے. حدیث میں تو یہاں تک کہا گیا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو صحیح معنی میں وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو. مومن وہ ہے جس کی شرارتوں سے، جس کی بدتمیزیوں سے دوسرا پڑوسی محفوظ رہے. ہر انسان سوچ لے اس بات کو کہ مجھ سے دنیا میں بسنے والی مخلوق کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے، کتنا نقصان پہنچتا ہے. کیونکہ ہم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پیدا اس لیے کیا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے فائدے کا سبب بنیں، کسی کے لیے نقصان کا سبب نہ بنیں. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے پیدا کیا ہے کہ اے لوگو تم دوسرے ان لوگوں کو جو سیدھے راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، غلط راستے پر چل رہے ہیں، دین سے دور ہیں، شریعت سے دور ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان کو سمجھاؤ پیار سے، محبت سے، ان کو نیکی اور اچھائی کے راستے پر لانے کی فکر کرو. اور جو برائیاں لوگوں میں عام ہو گئی ہیں ان برائیوں سے لوگوں کو روک کر ان برائیوں کو سماج سے ختم کرنے کی فکر کرو. یہ تمہارا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا. اگر اس پر جمے رہے، قائم رہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مقام و مرتبہ تمہارا بلند کیا گیا ہے وہ یوں ہی بلند رہے گا. اور اگر اس منصب کو، تم نے اپنے اس فریضے کو اگر چھوڑا اور اپنے اس دعوت کو، اس پیغام اور اس مشن سے اگر تم ہٹے تو پھر میں نے بتایا ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے انسان کو. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہر فرد، خاص طور پر جو گھر کا بڑا ہے، جو ہر گھر کا بڑا ہے، وہ فکر کرے اپنے آپ کی، وہ فکر کرے اپنے گھر میں رہنے والے، اپنی بیوی بچوں کی، اپنے بھائی بہنوں کی، اپنے ماں باپ اور جو اس کے ماتحتی میں آتے ہیں ان کی فکر کرے. قرآن نے یہ بات کہی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اپنے آپ کو، اپنی آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، ایسی آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور ایسی آگ ہے جس آگ پر اللہ نے ایسے فرشتوں کو تعینات کر دیا ہے، غلاظ شداد، جو بڑے سخت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو حکم دے دیا ہے بس اسی پر وہ ڈٹے رہیں گے، ایک لمحے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں کریں گے. اپنے آپ کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ. کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعى ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا. قرآن کریم کی مختلف آیتیں ایسی جہنم کی وہ آگ ہے، انہا لظا، ایسی لپٹ ہے وہ آگ کی، نزاعۃ للشوا، جو بالکل گوشت پوست کو بالکل چاٹ جائے گی. تدعو من ادبر وتولی، جو اللہ کے دین سے منہ پھیرے.
نبی کی شریعت سے منہ موڑے، ایسے آدمی کو وہ جہنم دور سے پکارے گی اور اس کی طرف لپکے گی اور اپنی طرف کھینچ لے گی۔ ایسی جہنم کی آگ سے خود اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے ماتحتوں کو بھی بچاؤ۔ یہی دین کا پیغام ہے، یہی قرآن کا پیغام ہے، اور امت محمدیہ کا اس دنیا میں آنے کا اور اس کی برتری و فضیلت کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام رکھا ہے، اس کا مقصد اور اس کی بنیاد یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال تو یہ تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اے بنو ہاشم، اے ہاشم کی اولاد، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے عبد المطلب کی اولاد، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے کعب کی اولاد، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور آپ نے فرمایا اے فاطمہ محمد کی بیٹی، یہ حدیث میں ہے، اے فاطمہ محمد کی بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، چونکہ کل قیامت میں تمہارا باپ محمد تمہیں بچا نہیں پائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا اپنی بیٹی سے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اعمال کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، حسب نسب خاندان کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا، مال و دولت کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا، خوبصورتی بدصورتی، امیری غریبی، کالا گورا، اس کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے یہاں فیصلہ اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے یہ کہہ سکتے ہیں اے محمد کی بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، کل قیامت میں تمہارا باپ تمہیں بچا نہیں پائے گا۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ہم، اور آپ ہر شخص اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہمیں خود اپنے آپ کو اس جہنم کی آگ سے بچانے کی کتنی فکر کرنی ہے، اپنے گھر والوں، اپنے بیوی بچوں، اپنے ماتحتوں کو اس جہنم کی آگ سے بچانے کی کتنی فکر کرنی ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ فکر نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو امت کا مقام و مرتبہ قرآن میں بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔